بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات۔ آدھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ضاد سے ہم پڑھیں گے، حرف ضاد سے۔ اس تختی کی وہ پہلی والی باتیں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، حرکات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے بابیبو، اس لیے کہ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے جو کہ لحن جلی ہے، قرآن میں زیادتی ہے، قرآن میں زیادتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری غلطی کہ اس کو جب مختصر کیا تو جھٹکا لگ جاتا ہے، جیسے با، یہ جھٹکا لگے تو حمزہ ساکنہ زائد پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی لحن جلی ہے۔ تیسری مجہول کی غلطی ہے، مجہول با بے بو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجہول ویسے تو تجوید کی کتابوں کے اعتبار سے لحن خفی ہیں، لیکن بعض اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے، قراء کرام سے، کہ فرماتے ہیں کہ مجہول غیر عربی ہے، زیر اور پیش میں اکثر غلطی ہوتی ہے، اور زیر اور پیش کلام عرب معروف ہی پڑھے جاتے ہیں، مجہول قرآن میں ہے ہی نہیں، غیر عربی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ بھی لحن جلی ہوگی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو تختی کی ترتیب ہے، حرکات کی تختی کی، اس کو ترتیب سعودی کہتے ہیں، یہ شاید بات نہیں پہلے عرض کی، صاد سے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دوسرا نام اس کا ہے ترتیب مخارج۔ کیا نام ہے اس کا؟ تو ترتیب مخارج کے اعتبار سے اس کا دوسرا نام ہے ترتیب سعودی۔ تو مخارج کے اعتبار سے سعود کا معنی اوپر چڑھنا، یہاں حلق سے حروف شروع ہوتے ہیں، پھر زبان کی جڑ سے، زبان کا درمیان، پھر زبان کی کروٹ، کنارہ، زبان کی نوک، پھر زبان کی پشت، زبان کی نوک پھر دانتوں سے، پھر دانت ہونٹوں سے، اور پھر ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ تو یہ پورے مخارج کی یہ ترتیب ہے، ترتیب سعودی، یوں اوپر چڑھتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے حلق سے، اور ہونٹوں پر آ کے ختم ہوتے ہیں، میم، سمجھ گئے نا؟ تو ترتیب سعودی، ترتیب مخارج۔ اور اس تختی کے اندر اہم بات کیا ہے؟ ایک ہے حرف کا نام جو ہم پہلی تختی میں صحیح پڑھ چکے ہیں، دوسری ہے اہم بات اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی، اسی میں کمزوری اور غلطی ہے۔ ہم حرف کا نام ہم صحیح پڑھ لیتے ہیں، بچے کو صحیح پڑھا لیتے ہیں، اب تو بچہ غلطی کرے گا نہیں، لیکن وہ غلطی پھر بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مثال لیتا ہوں، جیسے تو زبر تو، یہ تو صحیح پڑھ لیا، آگے بڑھا تو زیتی، تو کیا پڑھ دیا؟ تا پڑھ دیا، کیا پڑھ دیا؟ او پیتو، کیا پڑھ دیا؟ نام صحیح لیا نا، تو نام کیا لیا، اور پیش کے ساتھ کیا پڑھ دیا؟ تا پڑھ دیا۔ تو اس بات سے یہ میں نے جب ادائیگی پریکٹیکل سنا تو پھر مجھے یہ ایک اصول اور ضابطہ ذہن میں آیا کہ ایک ہے حرف کا نام اور دوسرا ہی اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی، تو لہٰذا اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی ایک بہت اہم چیز ہے، لہٰذا حرکت کے ساتھ ادائیگی پر بھی خاص توجہ اور خاص محنت کرنی ہے، سمجھ نہیں بات؟ اسی پہلی تختی کے حروف کے صحیح ہونے پر یہ نہ خوش نہیں ہو جانا، بس 29 حروف ہیں ٹھیک ہو گئے تو بس باقی ساری تجوید ٹھیک، ایسے ٹھیک ہو جائے گی بھائی، بہت سی باتیں ہیں، اور وہ بھی فرض عین کا درجہ ہے، کیونکہ تو کو جب زیر میں باریک پڑے گا تا بن جائے گا، حرف بدل کے لحن جلی ہے، سمجھ نہیں بات؟ تو موٹے حروف میں یہ اکثر غلطی آتی ہے، نوٹ کیجئے گا، موٹے حروف زیر اور پیش میں باریک ہو کر تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ لحن جلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے زیر اور پیش میں موٹے حروف میں دوسری غلطی ہوتی ہے مجہول کی، زیر، یہ موٹا تو کر دیا لیکن زیر مجہول ہوگی، ایک میں حرف کی غلطی ہوتی ہے، دوسری میں حرکت کی غلطی ہوتی ہے، بات سمجھ آئی؟
اور ایک اور اہم بات جو کل نہیں عرض کی پچھلے سبق میں، وہ یہ ہے کہ اس تختی کو جب ہجا کر کے ہم پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ یہ حرف پڑھا جائے گا؟ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ حرف کا نام پڑھا جاتا ہے، 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ بچہ پڑھنے والا یوں کرتا ہے کہ حرف کا نام صحیح پڑھ رہا ہے، مثلا تا زبر سا، تو تا زبر یہ نام صحیح پڑھا، ٹھیک ہے، حرکت کے ساتھ پڑھا تو کیا پڑھ دیا؟ سا۔ تا زیر سی، سین پڑھ دیا۔ تا پہ سو، پھر اکٹھا پڑھا سا سی سو، تو 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ غلط پڑھ دیا، 3 مرتبہ حرف کا نام صحیح پڑھ لیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک ہماری محنت پہلی تختی میں حرف کے نام پر ہوئی، دوسری ہماری محنت اس تختی پر حرکت کے اعتبار سے ہے، اور حرکت کو 6 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، اور 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ بچہ غلط پڑھ رہا ہے۔ کس کی مشق زیادہ ہوگی بھی؟ غلط کی مشق زیادہ ہوگی۔ اور بعد میں نے تو اس کو صحیح پڑھایا تھا، دیکھو جی اس کا حرف صحیح ہے، بچہ حرف کا نام پھر صحیح پڑھے گا، کہتا ہے دیکھو یہ تو اس کو آتا ہے ماشاءاللہ، یہ تو صحیح پڑھتا ہے، تو یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ بھئی حرکت کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں حروف نام کے اعتبار سے نہیں آئیں گے بلکہ حرکات کے ساتھ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے بھائی؟ بہت اہم باتیں 2-4 آج میں نے عرض کر دی توجہ کے ساتھ۔ اب جس حرف کو پڑھنے لگے ہیں اس پر توجہ۔ اب ہجا کرتے وقت ایک اہم بات جو پہلے بھی عرض کی، حرف کا نام پورا لینا ہے، یوں نہیں کہنا زو زبر زو، توجہ جی۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ زبان کی کروٹ جب داڑھوں کی جڑ سے لگتی ہے، آواز کو جاری رکھ کے پڑھنا ہے۔ اس میں اکثر کیا غلطی ہوتی ہے؟ نام بس اوقات کچھ صحیح لیتے ہیں لیکن حرکت کے ساتھ تو یہ اکثر ہی غلط پڑھتے ہیں، یعنی وہ زبر زو، تو یہ زا بن گیا۔ توجہ، آپ نے پڑھنا ہے دیکھ کر میری طرف، وود وود زبر وہ، ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، وود زیغی۔ اس میں یہ پوائنٹ یوں نوٹ کریں گے کہ موٹے حروف میں زبر اور زیر میں ہونٹ گول، وود پیش وہ، ہونٹ گول کریں گے پیش پر، وہ، اس کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھیں گے ایک پتہ، وی وہ، اب اکٹھا سمجھ آئے گی بات؟ تو اس پر خاص توجہ رہے، یہ دعا بھی نہ ہو اور زوا بھی نہ ہو۔ زا کی آواز سے اکثر پڑھتے ہیں، لحن جلی ہے، حرف بدل جاتا ہے، معنی بدلے گا، لحن جلی گناہ کی غلطی ہے، قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، بچنے کی کوشش فرمائیے۔ یہ آگے کیا ہے جی؟ لام آسان ہے جی، لالیلو، جی نون پہلے بھی پڑھا تھا، نانینو کی کہنا، جی۔ اب را پر توجہ دیجئے، را کا نام موٹا ہی ہوگا ہر بار، زیر کے ساتھ ادائیگی میں باریک ہوگا۔ سنو توجہ، را زبر را، یہ نام ہے، را زیری، ری باریک ہوگا، را پیش رو، یہ پیش میں را اکثر باریک ہو جاتا ہے، رو پڑ جاتا ہے، رو، رو، را ری رو، جی آگے تو، جی اب موٹا حرف ہے، اس پر خاص توجہ دیجیے، او، اور اس میں اب بچوں کو یہیں سے بھی بتا دیجئے کہ باریک حرف میں زبان نیچے، موٹے حرف میں زبان اوپر سے، او زبر او، او زیر کوئی، ہونٹ گول نہ ہو، کوئی، او پیش او، او کوئی، او، او کوئی کو،
ہونٹ گول کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تاتی تو، دادی دو، جی آگے کیا ہے؟ صاد، موٹا حرف ہے، اس کو ہجا کے ساتھ لمبا بھی کرنا ہے نام لیتے ہوئے. صاد زبر، دال پر کلکلہ بازی ہو سامنے ہے، صاد یوں پڑ جاتا ہے. صاد سیٹی بھی ہوگی، موٹا بھی ہوگا، کلکلہ بھی ہوگا، لمبا بھی کریں گے، شابہ، یہ سب لازم ہے. صاد زبر صاد، صاد زیر صی، صی، دیکھیں صی، کوئی ہونٹ نہیں ہل رہا ہے. صاد پیش صو، صو، موٹا زبان کو اوپر اٹھائیں گے، جڑ کو، صو، صوی، صو، زیر میں مجہول نہ ہونے دیں. ساسیسو، زازیزو، جی سمجھ گئے بھائی؟ اس حرف پر اگلے حرف پر پھر توجہ رہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو پھر چلائیے گا. وہ زبر وہ، دیکھو زبان جہاں لگ رہی مخرج کے ساتھ، اب زبر میں صحیح ہو گیا. زیر پیش پر خاص توجہ، وہ، یہ وہ زیر اندرونی کنارہ ہے، کون سا بھائی؟ ہاں بالکل یوں باہر نہیں نکالنی. وہ زیر وئی، وئی، دیکھو ہونٹ نہیں ہلنا چاہیے. وہ پیش وہ، وہی، ہونٹ نہ ہلے، وہی، وہ، سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح کا اگلا حرف بھی مخرج تینوں کا ایک ہے، تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ساسیسو، ہاں، سا، سی، سو، ساسیسو، جی. اب زال کے اندر بھی یہ غلطی ہو رہی ہے، حرف کا نام صحیح، پھر آگے بڑھ جاتا ہے زا، تو چینج ہو جائے گا، حرف بدل جائے گا. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا، زی، زو، زازیزو، جی. آگے آسان ہے فا، جی. فا فی فو، فو، یہ فو جو پیش ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں تو بس اوقات دانت لگنا جنا رہ جاتے ہیں تو یوں کر جاتے ہیں فو، یہ یوں ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہوگا، مخرج رہ جائے گا. فا فی فو، فو، جی. واو پر توجہ، اس کا ہجا کر لیتے. واو، غور کیجئے حرف کے نام پر بھی. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو. اب یہ جو زیر والا نا وی، یہ غلطی ہو جاتی ہے. انی وی، انی وی تو فرق لگتا ہے، ٹھیک ہے. وا، وی، وو، واوی وو، جی. بابی بو، بابی بو، ہونٹوں کو دبانا نہیں زیادہ. مامی مو، ہاں تو اب ماں میں کیا کہتے ہیں؟ ماں پڑے ناک میں بڑھ جاتے ہیں. مامی مو، ہاں تو یہ ماں مامی یوں نہیں کرنا، اب ناک پہ نہیں جانتی. سمجھ آ گئی بات جی؟ مشق کریں گے اس کی انشاءاللہ. ہاں ایک مطلب اس کو نظر کے انداز میں، بلکہ اس کو شاید علیحدہ کر لیں گے. ایک مطلب سننا سن لیں، جیسے ہا ہی آئی او، ہا ہی او، آئی او، ہا ہی او، غاغی او، خاخی خو، قاقی کو، کاکی کو،
جاجيج شاشيش جاجيج ضضيض لاليل نانين رارير طاطيط داديد تاتيت صاصيص ساسيس زازيز وضيض ذاذيذ ثاثيث فافيف واويب بابيب ماميم. جزاك الله خير.